عمومی کتاب عمل میں نہ لکھی جائے۔ قدس اور قدس کا دن حقیقی معنوں میں اسلام اور کفر کے درمیان وہ حد فاصل ہے جو آج کے دن ہمیں بتاتا ہے کہ قدس کی لکیر کے اس پار کون ہے اور اس پار کون ہے۔ بہت ہے جو قدس کا نام لیتے ہیں، لیکن گزشتہ 7 دہائیوں سے فلسطین کی سرزمین کو دہشت، بربریت اور تمام تر وحشت و درندگی کا شکار کرنے والے درندوں کے ساتھ صرف رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالوں میں بھی ہم مشرب، ہم نوالا، ہم پیالہ ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اقوام عالم کو دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حامی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جو شب و روز قبلہ اول کی آزادی کے لیے قدس شریف کو صہیونی درندوں کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اور 7 دہائیوں سے ظلم کی چکی تلے پسنے والے ان مظلوم بچوں، ماؤں، بہنوں اور جوانوں کی حمایت کے لیے پوری دنیا میں اپنی دعوت عام کیے جا رہے ہیں، اور حریت کی، آزادی کی اور مظلومیت کی حمایت کی اس تحریک کا علم ہاتھوں میں لیے خصوصی طور پر ان ایام میں جب تمام دنیا روزے سے ہے، بھوک پیاس کے عالم میں اپنی تمام توانائیاں خرچ کر کے قدس کی آزادی کا نعرہ بلند کر کے اور قدس کے ان حامیوں کو جن کی آواز دنیا سن نہیں رہی، ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اب ایک طرف یہ قبیلہ ہے اور دوسری طرف وہ قبیلہ ہے جن کا اوڑھنا بچھونا شراب و کباب و جشن و سرود کی محافل۔ لہٰذا یہ قدس کا دن اور قدس کی اس تحریک کا مقصد ان دونوں کے درمیان وہ حد فاصل قائم کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ قدس جو کہ اللہ کا گھر ہے، قبلہ اول ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، مظلوم مسلمانوں کا مرکز رہا ہے اور آج صہیونی درندوں کے قبضے میں ہے، اس ظلم کے خلاف جو بھی بولے گا وہ لکیر کے اس پار ہوگا، اور جو خاموشی اختیار کرے گا وہ اس پار ہوگا۔ گویا قدس حد فاصل ہے ان دو قوتوں کے درمیان۔ حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار بھی آج کے دور میں اگر سیاسی میدان میں دیکھا جائے تو قدس شریف اور اس کی حمایت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ امریکی بھی کوشش کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حمایت کا لبادہ اوڑھ کر انہیں کند چھرے سے ذبح کریں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلسطینیوں کے مخالف ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فلسطینیوں کا حق نہیں دینا چاہتے، بلکہ ان کی حمایت کے لبادے میں ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، چونکہ وہ معلوم ہے کہ قدس کا موضوع ہارٹ ٹچنگ موضوع ہے جو دلوں کو گرماتا ہے۔ قدس کا موضوع ایسا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ضمیر کو جگاتا ہے۔ قدس کا موضوع ایسا ہے جو کسی انسان کو، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہی ہو، حتیٰ بدھسٹ ہو یا کسی کو نہ مانتا ہو، لیکن جب اس کے سامنے قدس کی اس تحریک اور اس کے پیچھے موجود عوامل اور گزشتہ 70 سالوں سے ذبح ہونے والے بچوں کی داستانیں اور عصمت اپنی قربان کرنے والی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی کہانیاں جب وہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو کوئی باغیرت اور باضمیر انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو قدس کی اور قدس کے ان محافظوں کی اور اہالی قدس کی، فلسطین کی اس سرزمین کے باسیوں کی حمایت کے لیے لب نہ کھولے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے
حتیٰ منافق ترین حکمران بھی ان کی حمایت کرنے پر مجبور ہے بظاہر، اگرچہ در پردہ وہ چاہے کچھ بھی کرے. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ چاہے وہ یو اے ای ہو یا سعودی عرب، ان کے تعلقات اندرونی طور پر بہت زبردست طریقے سے استوار ہو چکے ہیں. ابھی انہی دنوں اسی کورونا کی روک تھام کے لیے ان ممالک نے ایک بڑے مقدار میں سامان جہاز کے ذریعے سے تل ابیب بھیجا. کس لیے؟ تاکہ اسرائیلی صہیونی یہودیوں کو کورونا وائرس سے بچایا جا سکے، اور اس کے مقابلے میں فلسطینی تڑپتے رہے اور ان کا خون بہتا رہے. کوئی بات نہیں، ہاں ایک دو بیانات ضرور ڈالیں گے. آج امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ڈیل آف سینچری ہے، اس ڈیل کو کسی نہ کسی صورت میں فائنل کر کے فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا جائے اور فلسطین کے مرکز کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا جائے. ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی عالم اسلام میں مسلمان یا نام نہاد مسلمان ممالک موجود ہیں، حکمران وہ جن کے اندر دل تڑپتا ہے اور وہ جو بے حس ہیں، ان سب کو فلسطین کے موضوع پر خنثی کیا جائے، نامرد بنا دیا جائے، خاموش کر دیا جائے، ان کی لبوں پر مہر لگا دیا جائے، کوئی فلسطینی مظلوموں کا نام تک نہ لے. اگر امام خمینی نے یہ تحریک شروع نہ کی ہوتی اور قدس کو اسلام کا دن قرار نہ دیا ہوتا تو شاید آج ڈیل آف دی سینچری جو ہے کامیاب ہو چکی ہوتی. لیکن اس آواز نے پوری دنیا میں رہنے والے باضمیر انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنی کوششوں کے باوجود، اتنے سارے ممالک کی حمایت کے باوجود، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، عجیب یہ ہے کہ خود فلسطین کے اندر سے، اسرائیل کی اس غاصب ریاست کے اندر سے 30% لوگ فلسطین کو اور اسی نام نہاد اسرائیلی مملکت کو چھوڑ کر نکل چکے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ علاقہ محفوظ محسوس نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دن فلسطینیوں کی وجہ سے وہ جو مظلوم ہیں، وہ جو مجبور ہیں، وہ جو پابرہنہ ہیں، وہ جو تاریک اور تنگ گلیوں میں رہنے والے فلسطینی ہیں، جو اس سرزمین کے حقیقی مالک ہیں، وہ کسی دن آ سکتے ہیں اور اس پورے خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. یہ خوف ہے. اسی خوف کی وجہ سے 30% سے زیادہ یہودی چھوڑ چکے ہیں اسرائیل، اور اس بات کا اسرائیلیوں کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. اس لیے آج 50 سال پہلے والا اسرائیل نہیں ہے. آج کا اسرائیل 50 سال پہلے کے اسرائیل سے بہت مختلف ہے. 50 سال پہلے مسلمان ممالک بڑے مضبوط تھے اور اسرائیل بہت کمزور، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے مقابلے میں 6 عرب ممالک جنگ ہار گئے اور پسپائی اختیار کرنی پڑی اور اپنی زمینیں ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے. لیکن آج فلسطین کا ایک ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے اور غلیل لیے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے. ادھر لبنان میں، ادھر سیریا میں یہ جو مجاہد فورسز ہیں، یہ اسرائیل کے دل کو نشانہ بنا کر قریب کھڑی ہیں، اور وہ جو اسرائیل ان مجاہدوں کو اسرائیل کی سرزمین سے ہزاروں میل دور دھکیلنا چاہتا تھا، آج دیکھ رہا ہے کہ تل ابیب سے صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر فلسطین کے حامی موجود بھی ہیں، اور شب و روز ان کی نیند برباد کرتے ہوئے ان کی نیندیں خراب کر رہے ہیں اور وہ بے چین ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ آئندہ آ کر مزید آگے بڑھے گی، اور اس تحریک نے ہر صورت میں اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظلم نے ختم ہونا ہے اور مظلوم کو اس کا حق ملنا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے، چاہے ہم فلسطین میں رہتے ہوں یا فلسطین سے دور، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مظلوموں کی آواز پر لبیک کہیں. اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو کم از کم یہاں آواز بلند کریں. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو آگہی دیں، لوگوں کو شعور دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین کے ایشو کو زندہ رکھیں، اس حساسیت کو زندہ رکھیں.
اس حساسیت کو زندہ رکھنا ہی آج کی دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہے. یہ جو میڈیا وار ہے، میڈیا وار آپ کے میدان عمل کی اس جنگ سے زیادہ خطرناک اور زیادہ مؤثر ہے. لہذا آج ہم جو دور بیٹھے ہیں، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچے تک فلسطین کی محبت، فلسطینی مظلوموں کی محبت، قدس کی محبت، قدس کی آزادی کا جذبہ اور تڑپ، یہ ان کے دلوں میں زندہ کرتے رہے. کل جب وقت آئے تو یہی جوان ان کی حمایت کے لیے جہاں ہو کھڑے ہو سکے اور استکبار اور استعمار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مظلوم کی حمایت کرنے کی اور ہر ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.